کہتے ہیں مجھے جھکنا نہیں آتا، یہی سب خان کہتے ہیں. کبھی مجھ کو نوازی تو کبھی عمران کہتے ہیں، مجھے جھکنا نہیں آتا، یہی سب خان کہتے ہیں. میرے دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں، السلام علیکم. آج مجھے یہاں پہ رشیدہ آ کے جتنی خوشی ہوئی ہے میں یہ بیان نہیں کر سکتا. رشیدہ جو ہے یہ میرا دوسرا گھر ہے، اور یہ صرف میں اپنے تقریر کی حد تک نہیں کہہ رہا. میرے ساتھ جو میرے بھائی یہاں پہ ہیں ان کو پتہ ہے کہ میں نے اپنی سیاست کا آغاز اور اپنی پہلی سیاسی سپیچ میں نے رشیدہ میں دی تھی. اور اس دن سے میں نے یہاں پہ جو دوستی، جو محبت مجھے رشیدہ سے ملی اور جو میرے دوست رشیدہ سے بنے، شاید ہی ہمارے پورے حلقے میں کسی اور گاؤں میں ہوں گے. پچھلے الیکشن میں ہمارے پی ٹی آئی کے دوست جو تھے، میں پی کے 33 کا جب الیکشن تھا میں نے ایم پی اے کا کنٹیسٹ کیا، تو ہماری مشاورتی میٹنگ جب بیٹھی تو سارے پی ٹی آئی کے ہمارے جتنے بھی دوست تھے انہوں نے اپنے کہا کہ ہمیں یہ گاؤں جو ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم آپ کو ووٹ دیں گے. انہوں نے مجھے اور ان سب نے متفقہ طور پہ کہا کہ رشیدہ جو ہے یہ آپ کے ذمہ ہے. میں نے کہا رشیدہ میرا گھر ہے، وہ میرے ذمہ ہوگا انشاءاللہ. اور جو رزلٹ آپ لوگوں نے دیا وہ میں کبھی بھی نہیں بھول سکتا. آپ نے گھر والا رزلٹ دیا مجھے انشاءاللہ. اسی طرح یو سی بیلیاں سے میں نے ٹاپ کیا الحمدللہ. یہاں پہ جتنے بھی ہمارے یو سی بیلیاں اگرور تنور کے ہمارے غیرت مند غیور بھائی آئے ہیں، آپ نے جو میرا ساتھ دیا الیکشن میں وہ کبھی بھی نہیں بھول سکتا. آپ لوگوں نے، میں نے الیکشن کے دنوں میں ایک بات کہتا تھا کہ یہ جو ٹھیکیداری نظام ہے اس کو ہم گرائیں گے اور اس کو یہ ینگ ٹائگرز گرائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور آپ نے یہاں پہ جو جنبہ سسٹم تھا جو کہ 2 بڑے بڑے جنبے تھے اور لوگ یہ سمجھتے تھے ان جنبوں سے باہر ووٹ ہے ہی نہیں. جو بھی یہاں پہ آتا تھا تو کہتا تھا کہ بس یا تو ایک جنبہ ہے یا دوسرا جنبہ ہے، یا یہاں پہ جو ہے اگی کا خان کا جنبہ ہے یا یہاں پہ چھجڑ کے خان کا جنبہ ہے. وہ جنبے آپ لوگوں نے گرا کے رکھ دیے، ان کا آپ لوگوں نے جو ہے ستیہ ناش کر کے رکھ دیا ہے، اور یہ صحرا جو ہے یہ آپ کے گلے جاتا ہے. میرے بھائیوں، میں آپ سے صرف 3 باتیں کروں گا. ایک اپنے یہ جو مختصر میرا ابھی 3 سال میرے ہوئے، 2 سال میرے باقی، اس کے حوالے سے، موجودہ اس الیکشن کے حوالے سے، اور آخری بات جو ہوگی وہ عمران خان اپنے لیڈر اپنے قائد کے حوالے سے ہوگی. دیکھیں 5 سال الحمدللہ اللہ پاک نے جب مجھے کامیابی دی اور میں ایم پی اے بنا تو 2019 میں پہلے اے ٹی پی پاس ہوئی، اس کے کام آپ کے سامنے آ گئے. 2020 میں سیکنڈ جو تھا ہمارے اے ڈی پی وہ پاس ہوئی، وہ بھی کام لگے. 2021 کے جو تھا وہ 50 کروڑ روپے اپروو ہوئے میں، اس میں آپ کے لیے میں صرف رشیدہ میں کیونکہ صرف رشیدہ کی اس ٹائم پہ بات کرتا ہوں کہ کوئی 48 لاکھ روپے کی اسکیمز ہیں صرف رشیدہ کے لیے جو کہ اپروو ہو چکی ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ الیکشن کی وجہ سے رکا ہوا ہے کام. الیکشن جیسے ہی ختم ہوتا ہے تو اگلے مہینے سے اپریل میں انشاءاللہ تعالیٰ ان کا باقاعدہ ٹینڈر لگ جائے گا اخبار میں اور ٹھیکیدار کو ٹھیکہ مل جائے گا. جلد انشاءاللہ تعالیٰ کام شروع ہو جائے گا. اس طرح 2 کروڑ سے اوپر کے کام یو سی بیلیا میں جو ہے وہ چل رہے ہیں جو کہ اپروو ہو چکے ہیں، جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہوں گے. اس کے علاوہ میرے پاس 2 سال باقی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ہر حکومت جو ہے یہاں پہ جتنے بھی ہمارے میڈیا کے بھائی یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، آصف بھائی ہیں، باقی ہمارے دوست یار جتنے بھی یہاں پہ میڈیا سے تعلق رکھنے آئے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہمیشہ حکومتیں جو ہیں وہ اپنے آخری 2 سال جو ہوتے ہیں اس میں زیادہ فنڈ دیتی ہے بنسبت کہ پہلے 3 سال. انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو 2 سال رہ رہے ہیں، یہ جو 3 سال گزرے اس کا ریکارڈ ہم توڑیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ترقیاتی کاموں کے حوالے سے. لیکن پھر بھی یہاں پہ لوگ ہیں وہ کہتے پھرتے ہیں کہ فرید نے کوئی کام نہیں کیا ہے، یا تو ان کی اپنی آنکھوں پہ وہ انہوں نے ان کی پٹی چڑھی ہوئی ہے، یا وہ اس عوام کی آنکھوں پہ پٹی چڑھانا چاہتے ہیں.
ابھی تھوڑی دیر پہلے دلبوڑی میں پروگرام تھا، میں وہاں پہ جا کے ہمارا پروگرام جو ہوا ماشاءاللہ بہت بہترین A1 پروگرام ہو گیا. اسی طرح PTI کے ٹائیگرز وہاں پہ انہوں نے زبردست پروگرام میرا سجایا ہوا تھا. اس سے پہلے وہاں پہ ایک اور کینڈیڈیٹ کا پروگرام تھا. اس کینڈیڈیٹ کو خود کینڈیڈیٹ تو نہیں بولا، پتہ نہیں اس کو شاید بولنا نہیں آتا یا پتہ نہیں کیا بات ہے، لیکن اس کو جو لے کے آئے ہوئے جو کہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے گروپ کا ہے، وہی وہ پرانے مطلب ہے کہ جو دو جنبے ان میں سے ایک جو ہے وہ کہتے ہیں چھجڑ گروپ کا آدمی ہے. ان کا جو ہے وہ ایک بہت وہاں پہ بولا کہتا ہے کہ فرید نے اگر کام کیے ہوتے تو آج اس کو ووٹ مانگنے کی ضرورت نہیں ہوتی. کہتے ہیں فرید نے اگر کام کیے ہوتے، فرید نے جو ہے یہ کام کیا ہے. اس کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تمہارا گھر جو ہے وہ ہے چھجڑ میں، تمہارا جس کو کینڈیڈیٹ کو تم نے کھڑا کیا ہوا ہے اس کا گھر ہے کٹھائی میں، تیسرا جو اسلام کے خلاف کینڈیڈیٹ کھڑا ہوا ہے اس کا گھر ہے میر بانڈی میں. تم لوگ جب اپنے گھر سے نکلتے تھے اور پچھلے 35 سال سے تم لوگ اقتدار میں رہے، تم لوگ جب اپنے گھر سے نکلتے تھے اور اگی بازار اگی چوک پہ پہنچتے تھے تم لوگوں کا پورا 1 گھنٹہ لگتا تھا. فرید نے وہ روڈ بنایا اپنے 2019 کے ADP میں 22 کروڑ روپے لگا کے. آج تم لوگ 100 کی سپیڈ میں جب گھر سے گاڑی میں بیٹھ کے نکلتے ہو تو 5 منٹ میں اگی چوک میں ہوتے ہو. تم لوگوں کو وہ اصل میں بکراہٹ کا شکار ہو چکے ہیں. چلے وہ مجھے میرا شکریہ نہ ادا کریں، PTI کے ٹائیگرز کا شکریہ ادا کریں، ایسے گرور اور کنور کی غیور غیرت مند عوام کا شکریہ ادا کریں کہ جنہوں نے مجھے ووٹ دے کے بھیجا اور ان کی ووٹ کی طاقت سے یہ روڈ بنا ہے. الیکشن کے دنوں میں انہوں نے بڑے بڑے بینر لگائے ہوئے تھے 2018 میں، روڈ دو ووٹ لو. آج روڈ مل گیا، ابھی تم جو چاہیے کہ تم سٹیپ ڈاؤن کرو اسلام کے حق میں اور ووٹ دو PTI کو. PTI نے تمہارا روڈ بنا لیا ہے. انہوں نے اس کو بنایا ہوا تھا مسئلہ کشمیر، کیونکہ یہ بڑے روڈوں میں جو ہے کمیشن نہیں ہوتے، ان میں کمیشن نہیں ہوتے، اس لیے اس کو انہوں نے بڑا مسئلہ بنایا ہوا تھا، کشمیر بنایا ہوا. الحمدللہ میں نے کبھی کمیشن نہیں کھایا، میرے والد صاحب نے جو ہے جتنا انہوں نے ٹائم گزارا ہے انہوں نے عوام کی خدمت کی، انہوں نے کبھی کمیشن کی سیاست نہیں کی. جو ہمارے مخالفین ہیں ان سے مجھ سے زیادہ یہاں پہ گرور اور تنول کی عوام ان سے واقف ہے، اس لیے یہ ان کو ریجیکٹ کیا ہے. ایک تو غرب آ گیا ہے، دوسرا جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو صوبائی میں تو ہم نے یہاں سے ہرا دی، اگلی دفعہ قومی سے بھی چھٹی کرا دیں گے اس کی انشاءاللہ تعالیٰ. اس کا جو ہے وہ بھائی آج کل یہاں پہ امن ہے، وہ کہتا پھرتا ہے کہ اس سے کوئی کسی کام کے سلسلے میں اس کے بعد جائے تو اس کے بعد ایک ہی بات ہوتی ہے، اور جی میں کہہ کر ہمارے کو کچھ بھی نہیں، میں تو اپوزیشن میں جاؤں. ابھی تم اگر اپوزیشن میں ہو، تم MNA ہو کے اپوزیشن میں ہو، تم یہاں پہ فنڈز نہیں لے کے آ سکتے. تمہارا تحصیل ناظم جیتے دے گا تو کون سے فنڈز لے کے آئے گا؟ پوائنٹ کی بات ہے نا جی. MNA ہو کے کہتا ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں کیا کام کروں گا؟ تو پھر تم نے اپنا تحصیل ناظم کیوں کھڑا کیا ہوا ہے؟ لیکن یہی جمہوریت ہے، اور جمہوریت کی خوبصورتی ہے کہ جو ہے اس میں جب تک حزب اختلاف نہ ہو تو مزہ نہیں آتا. جس طرح سے یہاں پہ اس تحصیلوگی میں یہ لوگ سارے وہ خلاف ہمارے جتنے بھی ہیں ایک پلیٹ فارم پہ آئے ہوئے اور الیکشن کر رہے ہیں، اسی طرح سے عمران خان جو ہے اس کے خلاف بھی ایک چوروں کا ٹولہ جو ہے وہ جمع ہوا ہے. اور عمران خان کے خلاف کیوں جمع ہوئے ہیں؟ جس شخص نے اپنی پوری زندگی مذہب کے نام پہ سیاست کی، جس شخص نے اپنی پوری زندگی جو مذہب کے نام پہ جو ہے سیاست کی ہو، اسلام کے نام پہ اس نے سیاست کی ہو، اس کی دکانداری بند کر دی ہے عمران خان نے. عمران خان نے اقوام متحدہ میں جا کے جو وہاں پہ اسپیچ دی، جو کہ وہاں پہ کفار کو بتایا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ جب کوئی غلط بات کرتے ہیں، جب آپ خاکے بناتے ہیں، تو یہ آزادی رائے نہیں ہے. یہ ہمارے مسلمان کی جو ہے 2 ارب کم و بیش مسلم جتنے بھی ہیں اس دنیا میں، ان کے دلوں کو بہت ٹھیس پہنچتا ہے، ہمیں دکھ پہنچتا ہے. یہ بات ان کو سمجھائی جو کہ بہت بڑی بات تھی. پھر اسلام و فوبیا کے خلاف قرارداد پیش ہوئی
اقوام متحدہ میں تو تکلیف تو ہوگی پھر یہودی لابی کو، تکلیف تو ہوگی ان مغربی ممالک کو جو کہ کہتے تھے کہ یہ آزادی رائے ہے، تو یہ اسلام کے لیے جو اتنا بڑا اسٹیپ اٹھایا ہے. جس طرح میرا یہاں پہ ہمارے ادھر اگی کی لوکل پی ٹی ایم نے شکریہ نہیں ادا کیا، اسی طرح عمران خان کا جو ہے نیشنل لیول پہ کسی لیڈر نے شکریہ ادا نہیں کیا کہ آپ نے ایک ماشیہ اس کو خراج تحسین پیش کیا ہو کہ آپ نے ایک اچھا کام کیا ہے. کسی لیڈر کے آپ نے منہ سے نہیں سنا ہوگا. یہ جو اسلام کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، الٹا انہوں نے کوئی الٹی باتیں کی ہوگی، کیونکہ ان میں منافقت ہے، ان میں منافقت ہے. ہمارا لیڈر جو ہے وہ ایک سچا لیڈر ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ جو جمع میں یہ نو کانفیڈنس وغیرہ یہ کچھ بھی نہیں ہوگا. عمران خان جو ہے اس امتحان سے بھی نکل جائے گا، اور اگلی باری جو ہے دوبارہ پی ٹی آئی کی ہے انشاءاللہ تعالی. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں جو کہ یہ جو آپ کے اسٹیڈیم کے لیے یہ 1 کروڑ 20 لاکھ روپے یہ منظور ہوئے ہیں، یہ منظور ہوئے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ جو ہے جلد ٹینڈر ہو کے انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ کام شروع ہو جائے گا. باقی کسی اور یہاں پہ الحمدللہ پورے اگرور تلون سے لوگ ہیں، جدھر بھی جس گاؤں میں یہ میں کھلا اعلان کر رہا ہوں، ہمارے پاس جو اسپورٹس کے فنڈز موجود ہیں، زمین کوئی اگر دینے کے لیے تیار ہے اس کو زمین کا معاوضہ ملے گا. ہمارے ینگسٹر یہاں پہ موجود ہیں، جہاں پہ بھی آپ لوگ زمین آپ لوگ دیں اس کے لیے جو ہے فنڈز میں دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے علاوہ جو آپ کے مسائل ہوں گے، میرے 2 سال باقی ہیں، اس میں انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کے لیے جو بھی جتنا بھی مجھ سے ہو سکا انشاءاللہ تعالیٰ میں حاضر ہوں، وہ میں کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ. حسام جو ہے جب تحصیل ناظم بنے گا، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ اسی طرح خدمت کرے گا آپ کی جس طرح میں کر رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کو عزت دے گا. آپ جب اس کے پاس جائیں گے اپنے کاموں کے سلسلے میں، وہاں پہ جائیں گے، شیرگڑھ اپنا گھر ہے انشاءاللہ تعالیٰ، 24 گھنٹے وہ دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں. جب وہاں پہ آپ جائیں گے تو آپ کی بات سنی جائے گی، آپ کو رسپیکٹ دیا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور آپ کے جو کام ہیں ان پہ عمل کیا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تیسری بات یہ ہے کہ حسام میں جو ہے وہ چوری نہیں ہے، حسام میں جو ہے وہ چوری نہیں ہے. دیکھیں حسام کے مخالف تو ویسے تو 14 کینڈیڈیٹ کھڑے ہوئے ہیں، اس میں ایسے بھی ہیں جو کہ تحصیل پچھلے بلدیات کے ٹائم پہ 5 لاکھ روپے پہ بکے. ایسے کینڈیڈیٹ بھی اس میں ہیں جو کہ پچھلے بلدیات کے ٹائم پہ 5 لاکھ روپے کی قیمت لگی تھی اور وہ 5 لاکھ روپے میں بکے تھے. اس میں ایسے بھی ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ ظالم اور مظلوم کا مقابلہ ہے، اور انہوں نے ٹکٹ لیا ہوئے کس کا؟ مانسیرا کے سب سے بڑے لینڈ گریبر کا. کہتے ہیں ظالم اور مظلوم کا مقابلہ، اور ٹکٹ لیا ہوا ہے مانسیرا کے سب سے بڑے لینڈ گریبر کا. اس میں ایسے بھی کینڈیڈیٹ موجود ہیں جو کہ کہتے ہیں 22 کروڑ روپے کی چوری میں نے ضرور کی ہے، لیکن میں نے بلیک خان نے مل کے کی تھی. کہتے ہیں وہ اس چیز سے وہ جیل کاٹ کے آئے ہوئے، 57 لاکھ روپیہ دے کے آئے ہوئے ہیں، اور پھر اس کو اور نون لیگ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن اس کو ایز اے گفٹ کیپٹن صفدر نے اپنا ٹکٹ دیا، کیونکہ اس نے کہا کہ میں بھی نیب زدہ ہوں، یہ بھی نیب زدہ ہے، ہماری جوڑی تو زبردست بنے گی. تو جو ہے وہ خود کہہ رہے کہ میں نے اور اس نے مل کے کی تھی، لیکن وہ یہ اپنی چوریاں ہی چھپاتے رہ گئے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ حسام میں انشاءاللہ تعالیٰ چوری نہیں ہے. اگر کروڑ روپیہ لے کے آئے گا، 10 کروڑ روپیہ لے کے آئے گا، سارا پیسہ انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پہ رکھے گا، اور آپ کے سامنے انشاءاللہ ADP بنے گی، اور جو آپ کے کام ہوں گے ان کے سارے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے ہوں گے. یہاں پہ آپ کے کافی مسائل ہیں جو کہ اس 5 سال میں پورے نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ 70 سال کا جو ہے 70 سال کا مسئلہ جو ہے 5 سال میں نہیں ہو سکتا. لیکن 5 سال میں جتنا بھی مجھ سے ہو سکا، آپ کے پانی کے مسائل ہیں مجھے پتہ ہے، آپ کے یہاں پہ گلیوں کے ہیں، ہر جگہ میں اگرور میں ترول میں جو ہے روڈز کے مسائل ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک نے مجھے MPA کو بجلی کا فنڈ نہیں میرا کرتا، لیکن ہم نے ایک ڈیمانڈ رکھی بھی اپنے PM صاحب کے پاس، ہمیں خصوصی فنڈ اگر
بجلی کا ملا تو بجلی کے کام بھی انشاءاللہ تعالیٰ میں کروں گا. حالانکہ ایم این اے کا کام ہے لیکن وہ تو غائب ہوا ہوا ہے, اس کو تو کوئی گلا بھی نہیں ہے, چلے چھوڑیں اس کو. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ جو اپنے بجلی کے کام ہوں گے وہ بھی اللہ کرے گا, میں کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ. میں آخر میں اپنے خان صاحب کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان نے جو غیرت کی ہے اس مسلم امہ کی خاطر, پورے مسلم امہ کی خاطر, پوری دنیا کے اس مسلم امہ کی خاطر, ہم اس کا جو ہے ہم اس کو کیا مطلب ہے کہ یہاں سے دے سکتے ہیں. ہم اس کے لیے جا کے کسی کو مطلب ہے کہ سیاست جمہوریت ہے یہاں پہ, کسی کو گولی تو نہیں مار سکتے. اپنے ووٹ کی طاقت سے یہ دکھا سکتے ہیں کہ تم نے جو غیرت کی ہے تو یہ غیرت مند عوام تمہارا ساتھ کھڑی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. 31 مارچ کو بلے پہ ٹھپا مار کے یہاں سے عمران خان کو کامیاب کر کے آپ نے یہ بتانا ہے کہ ان کی غیرت مند غیور عوام جو ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. میرے بھائیوں, میں آپ سب کا اپنے دل کی عطا گہرائیوں سے دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں.